خوف کے مارے اس نے چادر اپنے اوپر کس کے پکڑ لی تھی۔ سامنے کا منظر اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے سامنے وہی کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بس الفیہ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر کیسے آئی، اور اسے تو یوں محسوس ہوا تھا کہ کسی نے اس کا پیر کھینچا ہے۔ کس نے کھینچا اور یہ اندر کیسے آئی؟ وہ چلانا چاہتی تھی مگر چلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ باہر بھاگنا چاہتی تھی مگر دروازے پہ ہی وہ تھی۔ جب نظر کھڑکی کی طرف گئی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، مگر اسے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ سوئی تھی تو کھڑکی بند کر کے سوئی تھی۔ پھر کھڑکی کیسے کھل گئی؟ وہ زور زور سے چیخنا شروع ہو گئی تھی مگر کسی تک اس کی آواز نہیں جا رہی تھی۔ اس نے بلی کو بھگانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ پر ایک مجسمہ بنی کھڑی ہوئی تھی۔ الفیہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر یکدم الفیہ نے اپنے ٹیبل پر رکھا ہوا گلدان اس بلی کو مارا تو وہ کھڑکی سے باہر کی طرف بھاگی تھی، اور جیسے ہی وہ نکلی الفیہ بھی دروازہ کھول کے نیچے کی طرف اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ گھر پہ زور زور سے اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی مگر کوئی بھی شاید وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس کو اور خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے لگا کہ شاید وہ لوگ باہر ہوں، تو وہ باہر کی طرف بھاگی تھی مگر وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اس حادثے نے اسے اور زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب دور اسے وہی مرد کھڑا نظر آیا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھا اس کی طرف بھاگی تھی، اور بھاگتے بھاگتے اس کا ہاتھ کس کے پکڑ لیا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں بلی! مجھے ڈر، اور اگلے ہی پل وہ اس مرد کے سامنے زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی، مگر وہ مرد اسی طریقے سے وہیں پر کھڑا رہا۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اس کو جھک کر دیکھنے لگا۔ ہائے میری جان، کتنی نازک ہو تم! میری تھوڑی شرارت برداشت نہیں کر پائی، مگر آگے تو اس سے بھی بڑی مصیبتیں ہیں۔ کیا ہوگا تمہارا؟ وہ مسکراتے ہوئے افسوس کر رہا تھا۔ الفیہ کو خوف عروج تک پہنچ چکا تھا، اس لیے اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی، مگر جب تک وہ بے ہوش رہی وہ مرد اسے ہی دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر نظر گھمانے لگی، مگر وہاں پر اس کے اور اس مرد کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، پھر جیسے ہی اسے سب کچھ یاد آیا تو وہ گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے سارا واقعہ بتانے لگی، مگر وہ پرسکون بیٹھا رہا۔ امی نے بابا کو کتنا کہا کہ یہاں پر گھر نہ لیں، مگر بابا کسی کی سنتے کہاں ہیں۔ یہاں پر بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، مگر ابھی بھی بابا کو اور میرا اور امی کا وہم لگتا ہے۔ مجھے تو اس جگہ سے الگ ہی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے لوگ بھی اسی لیے یہ جگہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ اپنے دل کے اندیشے اس انجان مرد کے سامنے ظاہر کرتی جا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی بھاری مردانہ آواز میں کہا، تنہا جگہ پر ہی تو سکون ہے، جہاں پر کوئی نہ ہو، بس آپ ہوں اور وہ شخص جس سے آپ محبت کرتے ہوں۔ زندگی کا اصل مزہ اسی جگہ پر ہے۔ یہاں پر تنہائی ہے، خوبصورتی ہی ہے۔ اور آگے وہ رکا۔ الفیہ اور کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ اور کیا؟ وہ تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے یکدم اپنے چہرے کے تاثر نرم کیے اور الفیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اور تم جیسے خوبصورت لڑکی ساتھ ہو تو اور کیا چاہیے؟ الفیہ اس کی بات پر پہلے تو حیران ہوئی، مگر پھر ہلکا سا مسکرانے لگی۔ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اور تو الفیہ پہلے ہی اس کی دیوانی ہو چکی تھی، اور اس کے منہ سے اب ایسے الفاظ سن کر اسے اور خوشی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس نے آج محسوس کیا تھا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ آج سنہرا تھا، مگر جب اس نے پہلی بار دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں کا رنگ لائٹ بلو تھا۔ الفیہ نے جب اس کی آنکھوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میری آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ تو اس بات پر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ پہلی بار میں نے سنا ہے کہ کسی کی آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ میں نے تو سنا تھا گرگٹ رنگ بدلتا ہے، مگر یہاں تو آپ کی آنکھیں بھی رنگ بدلتی ہیں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی جب یکدم اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہونے لگا۔ وہ جو مسکرا رہی تھی جب اس کی آنکھوں کی طرف نظر گئی تو ایک پل کے لیے وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ سنجیدہ نظروں سے الفیہ کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولنا شروع ہوا، تم بہت خوبصورت ہو، تم ایسی ہو کہ انسان ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہے۔ تمہاری یہ مسکراہٹ جس پر پہلی نظر میں کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا ہے،
तुम्हारा ये लहजा जिस पर कोई भी दिल हार सकता है। अगर कोई ऐसा इंसान तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम उसे ठुकराओगी? वो अपनी लाल आंखों से उससे सवाल कर रहा था। अल्फिया पहले तो उसका मतलब नहीं समझ पाई और फिर उसकी आंखों से भी उसे डर लग रहा था। उसने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू किया और अपने खौफ को अपने अंदर दबा लिया और जवाब देने लगी, अगर ऐसा इंसान जिंदगी में मिल जाए तो और क्या चाहिए। और वैसे भी इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान किस्मत वालों को मिलता है और मैं तो खुशकिस्मत होंगी अगर मुझे ऐसा इंसान मिल जाए। वो मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी जब उसकी अगली बात पर उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। अगर वो इंसान न हो तो? वो बगैर पलक झपकाए उसको देखते हुए पूछ रहा था। अल्फिया उसको समझ नहीं पा रही थी। क्या मतलब? वो घबराते हुए पूछने लगी। मतलब ये कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, बल्कि इसको इश्क कह सकते हैं। जब तुम्हें पहली नजर देखा था तभी तुम पर दिल हार बैठा था, मगर ये दुनिया हमें एक नहीं होने देगी, इसलिए मैं खामोश रहा। मगर तुम्हें देखकर ये जज्बात काबू में नहीं आते। मैं तुमसे इश्क करता हूँ अल्फिया, क्या तुम मेरी बनना चाहोगी? अल्फिया हैरान होकर उसके अल्फाज सुन रही थी, जिसका वो नाम तक नहीं जानती, और वो उसको कह रहा था कि वो उससे इश्क करता है। अल्फिया को भी वो अच्छा लगता था, मगर वो उसके बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, न उसने उसे कुछ बताया था। तो इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे ले लेती? देखिए, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब उसने उसकी बात काटी। मेरा नाम रोहान है, मैं यहीं पर रहता हूँ और मुझे तुमसे इश्क हो गया है। और अल्फिया तो पहले ही उसकी दीवानी थी। उसके इस इकरार पर वो बहुत खुश हुई थी, मगर फिर उसे बुरहान का ख्याल आया। मगर उसने तो कभी भी अपने माँ बाप से ये नहीं कहा था कि वो उसे पसंद करती है। रिश्ता आया था, अच्छा था, इसलिए वो भी मान गई थी क्योंकि उसके घर वाले खुश थे। लेकिन जिंदगी उसे जीनी थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने लिए रोहान को चुनेगी। लेकिन वो जिंदगी उसके साथ जीने के ख्वाब देख रही थी और वो तो उसकी सांस से लेने आया था। और फिर यूं ही सिलसिला चलता रहा। वो रोज उससे मिलने के लिए उस झील पर जाती और वो उसी तरीके से वहां पर मौजूद होता। अल्फिया उस झूले पर बैठती और वो उसे झुलाया करता था। मगर मिसेस सुल्तान को एक बात परेशान कर रही थी। वो जब भी अल्फिया को देखा करती थी, अल्फिया अकेले झूले पर झूल रही थी, मगर उसके होंठ मुसलसल हिल रहे होते। कई बार उन्होंने अल्फिया से बात की तो उसने बात टाल दी। उन्होंने सुल्तान साहिब को भी बताया था, मगर उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया। आज मिसेस सुल्तान ने सोच लिया था कि वो सीधी बात अल्फिया से करेंगी। वो अल्फिया के कमरे में गई तो वो बेड पर बैठी थी, मगर किसी और ख्यालों में गुम थी। जब वो उसके पास गई और उससे पूछने लगी तो अल्फिया पहले तो वही टालमटोल करती रही। फिर जब मिसेस सुल्तान ने कहा कि आपा शादी की जिद कर रही हैं, फिर उसे ना चाहते हुए भी सब कुछ बताना पड़ा। मिसेस सुल्तान उसकी बात सुनकर थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो कह रही थी कि वो हर रोज उससे मिलती है, मगर मिसेस सुल्तान ने उसे किसी से मिलते हुए नहीं देखा था। और यही बात उन्हें परेशान कर रही थी कि अगर वो लड़का रोज यहाँ पर आता है तो मिसेस सुल्तान ने कभी क्यों नहीं देखा। मगर अल्फिया ने कह दिया कि वही उसे मना किया करती थी। मिसेस सुल्तान को अपनी बेटी की खुशी ज्यादा अजीज थी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ठीक है, तुम उसे बोलो कि वो अपने घर वालों को हमारी तरफ भेजे, हम सोच कर बताएंगे। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक रोहान इतना अच्छा है तो फिर हमें कोई एतराज नहीं होगा। अल्फिया बहुत खुश हो गई थी। वो ये खबर लेकर रोहान के पास जा रही थी जब उसे एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ आती हुई नजर आई। उसने मैले और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, नाखून उसके बहुत बड़े और गंदे हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए ऐसे मालूम हो रही थी जैसे कई महीने से नहाई न हो। वो कदम बढ़ाते हुए अल्फिया के पास पहुंची। अल्फिया उसको देखकर घबरा गई और पीछे की तरफ हो गई थी, मगर वो औरत बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत की आंखें पूरी लाल अंगारा हो रही थी और अल्फिया को वो कोई और ही मखलूक नजर आ रही थी। लड़की, कदम रोक लो अपने, आगे तुम्हारे लिए मौत है। अपनी मौत को खुद गले लगा रही हो। तुम्हें उससे इश्क करके सिवाय मौत के कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। उसकी पुरस्कार सी बातें अल्फिया पहले तो समझ नहीं पाई, फिर उनसे कहने लगी कि आप क्या कहना चाहती हैं। तब उस बुढ़िया ने कहा, जिससे इश्क कर बैठी हो, तुमने जिससे दिल लगाया है वो कोई इंसान नहीं है, वो तुम्हें आईना लग रहा है, मगर आईने में भी जो दिखाया जाए वही दिखाई देता है और वो तुम्हें गलत दिखा रहा है। अभी भी वक्त है, कदम वापस ले लो।
الفیہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا وہ روحان کی بات کر رہی ہیں اور وہ انسان نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا جب وہ بڑھیا اس کے بالکل قریب آئی اور کہنے لگی، وہ تم پر عاشق ہو گیا ہے، خود کو بچا لو ورنہ وہ تمہیں مار دے گا، وہ مار دے گا تمہیں۔ اور بس اتنا کہہ کے وہ ہوا کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی تھی، اور جیسے وہ بڑھیا غائب ہوئی الفیہ کرنٹ کھا کر پیچھے گری تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کون تھی وہ اور کیا کہنا چاہتی تھی؟ کون مجھے مار ڈالے گا؟ اور جس سے میں عشق کر بیٹھی ہوں وہ انسان نہیں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون ہے وہ پھر؟ اگر وہ انسان نہیں ہے تو پھر کیا ہے وہ؟ آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جب اسے اپنے دائیں طرف کسی اور کی آواز سنائی دی، الفیہ۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر روحان کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی طرف بھاگتی ہوئی گئی۔ وہ رو رہی تھی اور روتے روتے اس کو سب بتاتی جا رہی تھی، اور اس وجود کی آنکھوں میں شعلے سے ابھرنے لگے۔ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ انسان نہیں ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، میرے پاس وقت ہے، میں پیچھے مڑ جاؤں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا روحان وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بھول جاؤ سب، وہ جو بھی تھی جا چکی ہے۔ تم نے میرے ساتھ عشق کیا ہے اور عشق میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تمہیں میرا ہونا ہوگا اور تم میری ہی ہو۔ اس نے الفیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، روحان میں نے امی سے بات کر لی ہے، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہاری ہی ہوں، مگر اس بڑھیا کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا، میں سمجھ نہیں پا رہی کسی کی بات۔ جب ایک دم جھیل سے آواز آنے لگی، الفیہ نے گھبرا کر جھیل کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے بہت بڑا پتھر اٹھا کر جھیل کے اندر پھینک دیا ہو۔ اس نے الفیہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر گمبھیر لہجے میں کہنے لگا، تم آج رات کو مجھے اسی جگہ پر ملنے آؤ گی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں پہلے یہ بتا دوں کہ واپسی کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں میری بات سمجھنی ہوگی، اگر تم نے میری بات نہیں سمجھی تو ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ الفیہ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ اس کو رات میں کیوں بلا رہا ہے، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں رات کو سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے، بس آ جانا۔ وہ بھی اس کی بات سمجھ کر وعدہ کر چکی تھی، اور اس کے جاتے ہی اس وجود کے جسم میں جیسے آگ بھڑکنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے آس پاس والے جو پودے تھے وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ کوئی الفیہ کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، تم لوگ بھی نہیں۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، انسان تو پیچھے ہٹ سکتا ہے مگر کوئی جن نہیں ہٹ سکتا، یہ وہ جانتا تھا، اور بہت جلد الفیہ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جانا تھا۔ رات اس گھر پر بہت اندھیری اتری تھی، 14ویں کا چاند دودھ کی طرح چمک رہا تھا۔ چاند کی روشنی اس جھیل پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ جھیل خوبصورت اور ڈراؤنی بھی لگ رہی تھی۔ خود پر قابو کرتے ہوئے اپنے گرد شال لپیٹے اپنے محبوب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جھیل پر پہنچ گئی تھی، مگر وہ وہاں پر نہیں تھا۔ الفیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب کالے بلی کے رونے کی آواز اس کے کانوں تک آئی، اور جسم سے جیسے روح نکل جانا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اسے دور سے ایک ہیولا اپنے قریب آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے اور اس ہیولے کے درمیان صرف اس جھیل کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور وہ جھیل کی اس طرف تھی اور وہ ہیولا جھیل کی اس طرف۔ الفیہ دل میں شدت سے دعا کر رہی تھی کہ روحان آ جائے۔ جب الفیہ نے غور سے سامنے کھڑے ہیولے کی طرف دیکھا تو وہ گھبراہٹ کے مارے چیخنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں مکمل سفید ہو رہی تھی۔ اندھیرے کے باعث وہ چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جب وہ پیچھے مڑ کر بھاگنے لگی تھی کہ وہ ہیولا یکدم اس کے سامنے دوبارہ آ گیا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ دیکھو مجھے کچھ مت کرنا، مجھے جانے دو یہاں سے، کچھ مت کرنا مجھے۔ وہ زمین پر گر گئی تھی اور بس اس ہیولے سے التجا کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا کالے کلر کا کپڑا ہٹایا تو الفیہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ روحان تھا، مگر اس کی آنکھیں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اپنے الفاظ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ روحان، 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 تم اس حالت میں کون ہو تم؟ اور یوں کیوں میرے سامنے آ گئے ہو؟ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے اسے سوال کر رہی تھی۔ جب وہ اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، الفیہ، اس کی بھاری آواز الفیہ کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔
میں آج تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں۔ میں کئی سالوں سے اس گھر میں رہتا ہوں۔ مالک مکان نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا تھا۔ اس گھر میں پہلے کوئی بھی نہیں تھا، مگر یہ گھر میرا تھا۔ میں یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتا، مگر جب اس دن تمہیں دیکھا تو پہلی نظر میں عاشق ہو گیا۔ میں تمہیں اپنا بھیانک روپ نہیں دکھا سکا۔ میں نے آج تمہیں دکھانے کی کوشش بھی کی، ابھی تو میں نے اپنا پورا روپ تمہیں نہیں دکھایا، مگر تم اپنی حالت دیکھو۔ مگر الفیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے لیے ہر حد پار کر سکتا ہوں۔ تم میری بن جاؤ، میری بن جاؤ، وہ غمگین لہجے میں کہہ رہا تھا۔ الفیہ کچھ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی کہ وہ کس صورت میں اس کی بن سکتی ہے، کیونکہ وہ جن شاید ایک جادوگر بھی تھا۔ تبھی تو الفیہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اب پیچھے مڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ تم نے کہا تھا تم میرے لیے جان دے سکتی ہو، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ میرے پورے اسٹار لہجے پر تم تھوڑا ڈر بھی گئی تھی، مگر پھر بات کو تم نے مذاق میں لے لیا۔ مگر یہ حقیقت ہے، تمہیں اگر میری بننا ہے تو تمہیں جان دینی ہوگی۔ تم اس صورت میں میری بن سکتی ہو۔ الفیہ، چھوڑ دو یہ مطلب کی دنیا۔ اس دنیا میں کل تمہارا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک دن سب کو اپنی اصلی چہرہ دکھاتی ہے۔ ابھی جو لوگ تمہارے ساتھ اچھے بن رہے ہیں، وقت آنے پر تمہیں ان سب کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ چھوڑ دو ان سب کو اور چلو میرے ساتھ۔ چھوڑ دو سب کو۔ وہ اس کو اپنی باتوں کے سحر میں جکڑ رہا تھا، اور وہ جکڑتی جا رہی تھی۔ الفیہ اس وقت صرف اپنی محبت، اپنے عشق کو ہی سوچ رہی تھی۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جن سے محبت کے دعوے کر رہی تھی۔ مگر وہ عشق میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے روحان کو کہا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ الفیہ کرے گی، اور اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ الفیہ کو بھی اس کی سچی محبت مل گئی تھی، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے اکثر فلموں میں دیکھا تھا کہ محبت میں امتحان ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ایک امتحان ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئی تو پھر محبت کون سی؟ مگر اس نے عشق کیا تھا، اور وہ عشق کی آخری حد تک جانا چاہتی تھی۔ وہ ہر مشکل، ہر امتحان سے خود کو پار کرنا چاہتی تھی، اور وہ جن جو چاہتا تھا وہی ہوا تھا۔ وہ پہلے اس سے اپنی خوبصورتی سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، اور پھر وہ اس سے محبت میں اتنا آگے تک لے جانا چاہتا تھا کہ واپسی کا کوئی نام نہ رہے، اور وہ بھی کافی آگے تک نکل گئی تھی۔ اب اس کو اور الفیہ کو ایک ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، مگر یہ صرف اس کی سوچ تھی۔ آگے کیا ہونا تھا یہ تو کسی کو پتا نہیں تھا۔